اسلام ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتا ہے اور اسلام ہمیں عزتیں بھی بخشتا ہے۔ اگر ہم دین کا دامن چھوڑیں گے، شریعت کو چھوڑیں گے تو ہم در در کی ٹھوکریں جو ہیں وہ اپنے مقدر میں لکھوا لیں گے۔ لہذا ہر مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کوشش کر کے زندگی کو ایک ایسا عملی نمونہ بنائیں کہ لوگ دیکھ کر یہ نہ ان کو پوچھنا نہ پڑے کہ تم کون ہوتے ہو، خود ہی ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آقا لاجپال کا دیوانہ ہے۔ ایسے اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنے حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی صورت کو دیکھیں۔ سب سے حسین ترین کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صورت بنائی ہے۔ اگر دیوانہ ہونا ہے تو اس صورت کے ہو جاؤ، اگر دیوانے ہونا ہی ہے تو اس صورت کے ہو جاؤ جو کل قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ ہم تو اس نبی کے دیوانے ہیں نا جی، جو نبی ہمارے کام آئے گا آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، میزان پر بھی اور پل صراط پر بھی اور جنت میں۔ حضور کے بڑے بڑے فرمان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 یتیموں کی پرورش ہونا تو وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 بہنیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اپنی انگشت جو ہے وہ کھڑی کی اور فرمایا کہ یہ 2 جو انگلیاں ہیں ان کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنی محبتیں بکھیرتا ہے، کتنا پیار لاتا ہے، تو ہم کن کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ دن رات ہماری لگن تھکن جو ہے دنیا کے کاموں میں۔ بھائی ایک لمحہ نکالو تو صحیح، حضور کی محبت کے لیے نکالو صحیح، وہ لمحہ کبھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ حضور آپ سے پیار کریں گے، حضور آپ سے پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ بھی اپنے دل کو اجاگر کریں اور اس دل میں نبی کی محبت لائیں۔ وہ نبی جس نے ہمیں حسن اخلاق کا درس دیا، وہ نبی جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ نبی جس نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا، وہ نبی کہ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہماری ماں ہے، وہ نبی جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہماری بہن ہے، وہ نبی جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہمارا باپ ہے، وہ نبی جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ میری زوج ہے، یہ فلاں کی زوج ہے، اور اس کا اتنی عزت اس کی جائے اور اس کو اتنی محبت سے نوازا جائے کہ یہ اس کو کسی کا جو ہے محبت کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایسی محبتیں بکھیریں کہ کائنات میں آپ کی مثال ہو۔ یہ نہ کہیں کہ جی میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں کو چھوڑیں بلکہ آمینہ کے لال سے محبت کریں، اپنی اولاد سے پیار کریں، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال و متاع سے بڑھ کر حضور سے پیار کریں۔ حضور سے پیار کریں گے تو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگا اور میزان پر بھی آپ کو سرخرو کیا جائے گا، اور پل صراط پر بھی آپ کو پھر ڈولنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ ادھر پریشان نہیں ہوں گے بلکہ سامنے سرکار ہوں گے، سرکار کو دیکھ کر دیوانہ جھوم کر سرکار کے پاس پہنچ۔ ایسے ہو جائے نا، کیوں آپ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیوں آپ پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں بلکہ حضور سے پیار کریں، جتنا پیار ہو سکتا ہے سارے کا سارا حضور کے لیے رکھیں۔ حضور جب ہم سے پیار کرتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں، رکوع میں سجود میں مالک کے سامنے ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ربی حب لی امت۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو ہر وقت امت کی فکر میں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس نبی کا پیار اپنے دل میں رکھیں اور اس نبی کے پیار سے ہی اس دنیا میں جئیں اور شان سے جئیں، سر اٹھا کر جئیں کہ ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم کسی سے دغا کرنے والے نہیں، ہم کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں، ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں، ہم کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے والے نہیں، بلکہ ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم کسی اور سے پیار کرنے والے نہیں، صرف نبی سے پیار کریں اور اللہ سے ڈریں۔ تو جب یہ چیزیں آپ کے دل میں پائی جائیں گی، آپ کا دل کشادہ ہوگا۔ جیسے کوئی چیز بند ہوتی ہے نا تو
پھر اس طرح کھلے گی تو اس کے اندر اللہ کا نور داخل ہوگا. تو جب اللہ کا نور داخل ہوگا تو خود ہی سوچیں، اس تصور میں جائیں کہ ہمارا دل کتنا باغ ہو جائے گا اور کتنا نورن علی نور ہو جائے گا. سب زنگ مٹ جائیں گے جب اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت اس دل میں آپ اجاگر کر لیں. اللہ ہمیں ایسی محبتیں عطا فرمائے، ایسا حسن اخلاق ہمیں عطا فرمائے کہ ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ یار ہم نبی کے دیوانے ہوتے ہیں. جب وہ ہمارا اخلاق دیکھے تو وہ کہے کہ یار واقعی یہ حضور کا دیوانہ ہے. نرم گوشے بن کر رہیں اس کے لیے جو نبی سے پیار کرنے والا ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے اس کے لیے آپ نرم نہ ہوں بلکہ اس کے لیے سخت بن جائیں. قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن کافروں کے لیے حضور کے دیوانے سخت ہیں. جو حضور کے گستاخ ہیں ان کے لیے یہ دیوانے سخت ہیں. اور یہ دیوانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ اپنی ذات پر جو بات کی جائے اس کو برداشت کر لینا، جب حضور کے بارے میں بات کی جائے اس کو برداشت نہ کرنا. یہ بھی محبت ہے، یہ محبت کا ایک تقاضا ہے. سب سے پہلا جو قدم ہے محبت میں وہ یہی ہے کہ یار کے لیے تن من دن مال اولاد متاع سب کچھ قربان، لیکن یار کی ذات پہ حرف نہیں آنے دینا. یہی تو پیار ہے، یہی تو عشق ہے. اللہ ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار سے اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. جناب طلحہ کے پیار سے کچھ اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کے سامنے دعا کرتے رہا کریں کہ مالک ہمیں بھی وہ تھوڑا سا پیار دے دے کہ ہم حضور سے پیار کریں. ہمیں ایسا دل دے دے، اس دل میں اپنا نور داخل فرما دے کہ ہم تیرے حضور سے پیار کریں اور تیری ذات بابرکات سے ڈریں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ہمارے سر عزت سے فخر سے بلند کر دے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.